وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد بانی محفل شیر بیشہ اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر محمد ضیاء اللہ رضوی صاحب، نقیب محفل حضرت مولانا علامہ محمد اکبر نقشبندی صاحب، خطیب السادات پیر سید ذوالقرنین شاہ صاحب حافظ آبادی، خطیب اہل سنت مولانا محمد عمران جماعتی صاحب، مبلغ اسلام مولانا محمد حنیف طاہر القادری صاحب، دیگر علماء خطباء بزرگوں دوستوں، صاحبزادہ ذکاؤلہ صاحب رہ گئے، خطیب الاسلام خطیب پاکستان صاحبزادہ محمد ذکاؤلہ رضوی صاحب، جن علماء کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، سب بھی میرے لیے محترم ہیں۔ میرے جملہ بزرگوں آواز تھوڑی کٹاؤ جتنے جس نے پہلا سی، کیونکہ میں تھوڑی پسند کرنا آواز، صاحبزادہ ذکاؤلہ صاحب جس کو کریں گے پھر کھول دیو جتنی مرضی۔ میرے جملہ بزرگوں دوستوں عزیزوں شمع رسالت کے پروانوں، میں صرف حاضری لگوانے کے لیے جلسہ میں پہنچا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ آج میری طبیعت بڑی کمزور ہے، ضعیف ہے، کیونکہ کچھ عرصہ سے میں بیمار ہوں، اور آج میں نے بہت لمبا سفر کیا ہے۔ صبح کلر سعیدہ سے آگے کوئی 20 کلومیٹر کشمیر کی سرحد پر ایک بستی ہے نلہ مسلمانہ، وہاں پر میں خطاب کر کے آیا ہوں، اور اب میرا دل بالکل جواب دے رہا ہے کہ میں گفتگو کروں، لیکن صاحبزادہ صاحب کا بھی ڈر ہے ناراض ہو جائیں گے، تو میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ نقطہ ہے مسئلہ بدعت۔ مسئلہ بدعت، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق بھی آپ کے جلسے کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے مخالفین جس طرح جشن میلاد کو بدعت کہتے ہیں، جشن معراج کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ جشن معراج کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور جو بات انہیں پسند نہ آئے اسے وہ بدعت کہہ دیتے ہیں، اور جو ان کو پسند آئے اس کو وہ سنت بنا دیتے ہیں۔ وہ ایسی ایسی باتوں کو بھی سنت بنا دیتے ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، اور ایسی چیزوں کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں جو اسلام کے اندر جو کام بہت اچھے ہیں، مستحب ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ بدعت کی وہ لوگ غلط تعریف کرتے ہیں، وہ عام طور پر یہی بدعت کی تعریف کرتے ہیں کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا دین کے اندر، یا صحابہ کے زمانے کے اندر نہیں تھا،
تو بعد میں وہ دین میں جب آ گیا تو وہ بدعت ہے۔ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جشن میلاد اس انداز میں جس انداز میں آج کل منایا جاتا ہے یا معراج حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لہذا یہ بدعت ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، لہذا معراج کا جشن منانے والے بھی جہنمی ہیں، میلاد کا جشن منانے والے بھی جہنمی ہیں، 11ویں کا ختم دلانے والے بھی جہنمی ہیں۔ تو یہ ہمارے مخالفین کا بدعت کے بارے میں بڑا ایک عجیب موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کام بھی دین میں شامل ہو جائے، جس کام کو دینی سمجھا جائے اور وہ نیا ہو، حضور کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، تو وہ دین کے اندر بدعت ہے، وہ دین کے اندر اضافہ ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ مردود ہے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ تو بدعت کی تحقیق کیا ہے، صحیح تعریف کیا ہے، وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا۔ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مناظر بھی بنا دوں۔ آپ بے شک ان لوگوں سے پوچھیں، آپ کو میں چند سوالات دیتا ہوں، انشاءاللہ قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں دین کے اندر جو نیا کام ہے وہ بدعت ہے، اس لیے جشن میلاد بھی جشن معراج بھی یہ سب بدعت ہیں۔ 11ویں شریف کا جو نیا انداز ہے یا حیات قضائیہ ہے، اس انداز میں 11ویں بھی نہیں ہوتی تھی حضور کے زمانے میں، لہذا یہ بھی بدعت ہے۔ تو میں آپ حضرات کے ذریعے آپ بے شک ان سے پوچھیں کہ اگر یہی بدعت کی تعریف ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، دین کے اندر نئے کام کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم کے ترجمے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کا اردو زبان میں ترجمہ، انگریزی میں ترجمہ، مختلف زبانوں میں ترجمہ نہ حضور نبی کریم کے زمانے میں ہوا، نہ صحابہ کے دور میں ہوا، اور اردو ترجمہ ہمارا بھی ہے، یہ موجود ہے، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ، اور یہ میرے پاس ان کا ترجمہ بھی موجود ہے جو سعودی عرب سے شائع ہوا ہے اردو سپیکنگ لوگوں کے لیے۔ ترجمہ نہ نبی پاک نے کیا ہے، نہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے، نہ حضرت عمر نے کیا ہے، نہ حضرت عثمان غنی نے کیا ہے، نہ حیدر کرار نے کیا ہے۔ حضور نبی کریم کی آیات ظاہرہ میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا، نہ صحابہ کے دور میں ہوا۔ تو جس اصول کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جشن میلاد بدعت ہے، اس انداز میں جلوس نہیں نکلتے تھے حضور کے زمانے میں 12 ربیع الاول کو، یا اس انداز میں معراج کے جلسے نہیں ہوتے تھے حضور نبی کریم کے دور کے اندر جس انداز میں آج کل ہوتے ہیں، اشتہار وغیرہ چھاپ کر اہتمام کر کے۔ تو میں کہتا ہوں اگر حضور کے زمانے میں اس انداز میں جلسے نہیں ہوتے تھے معراج کے یا میلاد کے، تو کیا حضور کے زمانے کے اندر ترجمہ تھا قرآن کریم کا؟ اور ترجمہ صرف اہل سنت نے نہیں کیا بلکہ نجدی فکر کے علماء نے بھی ترجمے کیے ہیں، لہذا اس پر بھی بدعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو بدعت کی تعریف تم کرتے ہو کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو اور صحابہ کے دور میں نہ ہو، بعد میں وہ دین کے اندر پیدا کر دی جائے تو وہ بدعت ہے۔ تو یقیناً یہ ترجمے دین کے اندر ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن سے بڑا دین کیا ہے؟ یہ قرآن کے ترجمے ہیں نا، قرآن کریم کے ساتھ ترجمے لکھ دیے گئے ہیں۔ قرآن سے بڑا دین کیا ہے؟ قرآن ہی دین کا ماخذ ہے، اس کے ساتھ ترجمے لکھ دیے گئے ہیں۔
یہ ترجمے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں ہوئے، نہ حضور نے کیے، نہ حضور کے صحابہ نے کیے۔ لہذا ان نجدیوں کی تعریف کے مطابق ترجمہ قرآن بھی بدعت ہے، حالانکہ یہ بدعت نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ بدعت نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کے جتنے بھی حاشیے یا تفسیریں لکھی گئی ہیں، حضور نبی کریم کے زمانے میں کوئی تفسیر قرآن کی نہیں لکھی گئی، کسی زبان کے اندر بھی نہ کوئی حاشیہ لکھا گیا ہے، نہ کوئی تفسیر لکھی گئی ہے۔ یہ بھی نئی چیز ہے دین کے اندر، اس پر بھی بدعت کا اطلاق ہوگا۔ نمبر 3، حدیث کی جتنی بھی کتابیں اس وقت مروج ہیں، مثلا آپ بخاری شریف کو لے لیں، مسلم کو لے لیں، یہ 3ری صدی کے اندر مرتب ہوئی۔ صحابہ کا دور ختم ہو چکا ہے، تابعین کا دور ختم ہو چکا ہے، تبع تابعین کا دور بھی ختم ہو رہا ہے، اس سے بھی آگے کا زمانہ ہے۔ امام بخاری ہیں، نہ تابعین میں سے ہیں نہ تبع تابعین میں سے ہیں، آپ تبع تابعین کے بھی بعد ہوئے امام بخاری اور امام مسلم۔ انہوں نے حدیث کی ایک ترتیب دی، امام مسلم نے اپنی شرائط کے مطابق حدیثیں جمع کی، امام بخاری نے اپنی شرائط کے مطابق حدیثیں جمع کی۔ تو یہ وہ کام ہے، یہ جو ترتیب ہے بخاری مسلم کی، یہ ترتیب نہ نبی پاک کی دی ہوئی ترتیب ہے، نہ حضرت ابو بکر صدیق کی دی ہوئی ترتیب ہے، نہ حضرت عمر کی دی ہوئی ترتیب ہے، نہ حضرت عثمان کی دی ہوئی ترتیب ہے، نہ حضرت علی المرتضیٰ کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ صحابہ اکبار میں سے کسی ایک کی یہ ترتیب نہیں ہے، تابعین میں سے کسی ایک کی یہ ترتیب نہیں ہے، تبع تابعین خیر القرون کے اندر یہ کام ہوا ہی نہیں۔ بخاری شریف کی جو تالیف ہے، بخاری شریف کی جو کتاب ہے، یہ خیر القرون کے بعد مرتب ہوئی۔ اس پر بھی بدعت کا اطلاق ہوگا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ ظاہر ہے بخاری شریف کی کتاب حضور نے نہیں لکھی ہے تو امام بخاری نے لکھی ہے نا، تو یہ بخاری بھی بدعت ہو گئی، مسلم بھی بدعت ہو گئی، ابن ماجہ بھی بدعت ہو گئی، نسائی بھی بدعت ہو گئی۔ قرآن کریم کے ترجموں کے بعد، حاشیوں کے بعد یہ ساری کتابیں بدعت ہو گئیں۔ اس کے بعد آج کل جو درسوں میں نصاب پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت و جماعت کے مدرسوں کے اندر ہیں، چاہے وہ دیوبندی مدارس کے اندر ہیں، چاہے وہ غیر مقلدین وہابیہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کے مدارس کے اندر نصاب ہیں، کوئی نصاب بھی نبی پاک کا نہیں ہے۔ سکولوں کے اندر جو نصاب ہیں، ان کے بچے سکولوں میں بھی تو پڑھتے ہیں نا، ظاہر ہے، تو کیا یہ بدعت میں بچوں کو داخل کراتے ہیں؟ سکولوں کا نصاب بھی نبی پاک کا مرتب کردہ نہیں ہے، نہ پرائمری سکول کا، نہ مڈل سکول کا، نہ ہائر سکول کا، نہ ایف اے کا، نہ بی اے کا، نہ ایم اے کا، نہ میڈیکل کا، ایم بی اے بی ایس کا، نہ ہی وکالت کا۔ جتنے بھی نصاب ہمارے سکولوں میں، ہمارے اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ ادارے دینی ہیں چاہے وہ دنیاوی ہیں، کوئی نصاب بھی نبی پاک کا مرتب کردہ نہیں ہے۔ تو جب بدعت کی تعریف یہ ہوئی کہ جو کام نبی پاک نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو یہ نصابی بدعت بن گئے، پھر درس نظامی بھی بند کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں ایک بڑا عجیب سوال کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، مسجد کا اسلام کے اندر ایک حکم ہے مسجد بناؤ، لیکن جو نقشہ جامعہ محمدیہ والوں نے بنایا ہے، یہ نقشہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے؟ حضور نبی کریم نے اس نقشے کا حکم دیا ہے؟ یہ جو ڈیزائن ہے جامعہ محمدیہ کا، یہ ڈیزائن آپ ثابت کریں نبی پاک کے اسوہ سے، حضور نے اس ڈیزائن کا حکم دیا ہو، حضور نبی کریم نے اس ڈیزائن کی مسجد بنائی ہو، اس ڈیزائن کا مدرسہ بنایا ہو، اسی طرح ڈاٹیں لگائی ہوں، اتنے ہی مسجد کے دروازے ہوں، اتنے ہی مدرسے کے گیٹ ہوں، یہی سارا اس کے اندر ڈیزائن ہو، نقشہ ہو، ثابت کریں، لہذا یہ نقشہ بھی بدعت ہو گیا، یہ مدرسہ بھی صبح گرانا چاہیے۔
نصاب بھی ختم کرنا چاہیے، مدرسہ بھی ختم کرنا چاہیے، مسجد بھی گرانی چاہیے، کیونکہ مسجد کا مینار بھی نبی پاک کو اس وقت ثابت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنی پوری زندگی میں کسی مسجد کا مینار نہیں بنایا، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا، نہ حضرت عمر نے بنایا، نہ حضرت عثمان نے بنایا، نہ حضرت علی نے بنایا۔ مینار بھی بدعت ہو گیا، مسجد کی محراب بھی حضور نبی کریم نے نہیں بنائی، محراب بھی حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے نہیں بنائی، محراب بھی بدعت ہو گئی، مینار بھی بدعت ہو گیا، مینار بھی بدعت ہو گیا، محراب بھی بدعت ہو گیا، ڈیزائن بھی بدعت ہو گیا، نقشہ بھی بدعت ہو گیا، نصاب بھی بدعت ہو گیا، بخاری مسلم بھی بدعت ہو گئی، قرآن کا ترجمہ بھی بدعت ہو گیا، قرآن کا حاشیہ بھی بدعت ہو گیا، تو پھر باقی کیا رہا؟ باقی تو کچھ نہ رہا پھر تو ہر چیز ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی کلاس نہیں تھی۔ آج کل بچہ آتا ہے ان پڑھ ہے تو اس کو آپ پہلی کلاس میں داخل کریں گے، نرسری میں، اگر پرائمری پاس ہے تو اس کو چھٹی میں داخل کریں گے، اگر مڈل پاس ہے تو اس کو 9ویں کلاس میں داخل کریں گے، اگر وہ میٹرک ہے تو اس کو فرسٹ ایئر میں داخل کریں گے، اگر اس نے ایف اے کیا ہوا ہے تو 3rd ایئر میں اس کو داخل کریں گے، اگر بی اے کیا ہوا ہے اس نے، اس کو ایم اے کی کلاس میں داخلہ دیا جائے گا۔ تو کبھی آج کل اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بچہ پرائمری پاس میں نہ ہو تو اس کو ایم اے کی کلاس میں داخل کر لیں، کیوں بھائی؟ ایک بچہ ان پڑھ ہو تو وہ جا کے کہیں جی اس کو ایم اے میں داخل کر لو، لیکن نبی پاک تو پہلے دن جو مسلمان ہوتا تھا اس کو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بٹھاتے تھے، جو آخری کلاس تھی آپ کی، حضرت ابوبکر صدیق کی کلاس سب سے زیادہ سینئر کلاس تھی، حضرت مولا کائنات حضرت علی کی کلاس سینئر کلاس تھی۔ یہ سابقین اولین تھے جو پہلے دن سے نبی پاک کی کلاس میں بیٹھتے تھے۔ تو ایک دیہات کا آدمی آتا ہے مدینہ شریف کے اندر، پہلے دن ہی وہ مسلمان ہوتا ہے، پہلے دن ہی ابوبکر صدیق کی کلاس میں بیٹھتا ہے۔ آپ یہ نہیں بیٹھتے کہ تم یہ نہیں فرماتے کہ اس کلاس میں تم نے 10 سال کے بعد بیٹھنا ہے، تم نے تو بھی پڑھی کوئی نہیں۔ حضور سب کو یہ کلاس میں بٹھاتے ہیں، کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی نظام الاوقات نہیں ہے۔ فجر کے بعد کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آپ پڑھاتے ہیں، مغرب کے بعد کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھاتے ہیں، کھانا کھانے کے دوران کوئی سوال کرتا ہے پڑھتا ہے تو حضور پڑھاتے ہیں، حضور سفر کے دوران پڑھنا چاہتا ہے تو حضور پڑھاتے ہیں، حضور نبی کریم عشاء کے بعد کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو پڑھاتے ہیں۔ کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ تو یہ ہے۔ آج کل جتنے بھی طریقے ہیں حضور کے طریقے سے ہٹ کر ہیں تو یہ بدعت بن گئے پھر، کیونکہ یہی تعریف اہل حدیث کرتے ہیں دیوبندی کے جو کام نبی پاک نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو یہ سارے کام نبی پاک نے نہیں کیے، نہ کلاسیں بنائی ہیں، نہ نصاب بنایا ہے، نہ حضور نے مینار بنائے ہیں مسجدوں کے، نہ محراب بنائے ہیں، نہ حضور نے یہ نقشے بنائے ہیں، نہ ہماری مسجد کا نقشہ نبی پاک سے ثابت ہے، نہ ان کی مسجد کا نقشہ نبی پاک سے ثابت ہے، نہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد حرام آج کل بنی ہوئی ہے یہ نبی پاک سے ثابت ہے، نہ مسجد نبوی کا جو آج کل موجودہ ڈیزائن ہے یہ نبی پاک سے ثابت ہے۔ نبی پاک کا نقشہ تو بالکل کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے پتھروں کے ساتھ چنائی کی، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کچی اینٹیں لاؤ، کچی اینٹوں سے چنائی کی گئی، پھر حضور نے فرمایا کہ جو کھجوروں کے درخت لائنوں کے اندر ہیں ان کو تم ستون بنا لو، اوپر سے کٹائی کر دو، اور پھر حضور نے فرمایا اوپر تیریاں ڈال دو، پھر فرمایا اس کے اوپر ڈنڈے ڈال دو، پھر ٹہنیاں ڈال دو، پھر فرمایا اس کے اوپر گارا ڈال دو، پھر فرمایا اس کے اوپر لیپا کر دو، نیچے کوئی دریاں وغیرہ نہیں تھی، فرمایا نیچے کنکریاں بچھا دو تاکہ بارش ہو پانی کھڑا ہو جائے تو لوگ نماز تو ادا کر سکیں۔ کنکریوں کے اوپر نہ کوئی قالین تھے، نہ کوئی صفیں تھیں، نہ کوئی لینڈر تھے، نہ یہ ڈیزائن تھے، یا نہ یہ نقشے تھے، نہ یہ ماربل تھے، نہ یہ ٹائلیں تھیں، تو پھر اسی قسم کے مسئلے بناؤ جو نبی پاک سے ثابت ہیں۔ اگر تم ہر کام کو بدعت کہتے ہو کہ جو کام نبی پاک نے نہیں کیا، اور پھر میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتا ہوں، اگر خدا نخواستہ انڈیا حملہ کر دے امریکہ کے مقابلے میں، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے، ایسے حکمرانوں کو مستعفی ہونا چاہیے، ایسے افسران کو ہماری جان چھوڑ دینی چاہیے، ہمارے سپرد کریں، ہم دیکھتے ہیں امریکہ کیسے ڈرون حملے کرتا ہے۔
میں ایک عالم دین ہونے کے حیثیت سے کہتا ہوں ہمیں حکومت دے دیں، ہم 1 منٹ سے پہلے ڈرون حملے بند کر دیں، دوسرے منٹ میں ڈرون حملہ نہیں ہوگا، صرف 1 منٹ میں ڈرون حملہ بند۔ امریکہ کی مجال کیا ہے ڈرون حملہ کرے؟ تو اتنے بزدل ہیں ہمارے حکمران، ہمارے جرنیل، کہ کہتے ہیں جی ہم تو امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تنخواہیں کیوں کھا رہے ہو، تو ان پر اتنا بجٹ کیوں خرچ ہو رہا ہے، پھر تم ایٹمی قوت کیوں کہلاتے ہو؟ اگر تمہارے اندر شوق شہادت نہیں ہے تو تم کیسے مسلمان ہو؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی بندہ مر سکتا ہے تو تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ لہذا تم پاکستان کے اندر نہ صدر رہ سکتے ہو نہ وزیر اعظم، کیونکہ پاکستان کے اندر صدر وزیر اعظم تو وہ رہ سکتا ہے جس کا قرآن پر ایمان ہو، اور قرآن کہتا ہے وقت سے پہلے موت آ ہی نہیں سکتی، اور تم کہتے ہو موت امریکہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے ہی نہیں۔ تم امریکہ سے ڈرتے ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو میں انڈیا کی مثال پیش کرتا ہوں، انڈیا حملہ کر دے اگر خدا نخواستہ پاکستان پر، تو ہمارے جامعہ محمدیہ والے آ جائیں یا عربیہ والے آ جائیں، ہماری فوج فیصلہ کرے کہ آج ہم نے حملہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر کے پرزے استعمال کرنے ہیں، ٹینک استعمال کرنے ہیں، توپیں استعمال کرنی ہیں، میزائل استعمال کرنے ہیں، اب غوری میزائل لانا ہے، ہم نے فلانا میزائل استعمال کرنا ہے، تو یہ مولوی صاحب محمدیہ والے کھڑے ہو جائیں، یہ کہ یہ تو سب بدعات ہے، یہ تو بدعات ہے، حضور نبی کریم سے ثابت نہیں ہے میزائل استعمال کرنا، حضور سے تو ٹینک توپ استعمال کرنا ثابت نہیں ہے، آپ تو تلوار سے جنگ لڑتے تھے، تو فوج کے ہاتھ میں تلواریں پکڑاؤ، فوج کے ہاتھ میں تیر پکڑاؤ، فوج کے ہاتھ میں نیزے پکڑاؤ، فوج کے ہاتھ میں کمانیں پکڑاؤ، کمانوں کے ساتھ تیر مارو انڈیا کو، اور وہ مارے ہمیں میزائل، اور ہم تیروں کے ساتھ مقابلہ کریں، تو آپ انصاف سے بتائیں کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم جہاد دین ہے، اس جہاد کے اندر، دین کے اندر جب تک جدید اسلحہ استعمال نہیں کریں گے ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جہاد دین ہے، جہاد دین ہے، جہاد قرآن ہے، جہاد حدیث ہے، جہاد دین ہے، دین کے اندر بھی جب تک ہم نئی چیز نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم جہاد بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین اتنا جامد نہیں ہے کہ اس کے اندر نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو اسلام کے اندر نئی چیز لائے گا اس کا اس کو ثواب ملے گا، جو عمل کرے گا اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ حضور نبی کریم ترغیب دے رہے ہیں دین کے اندر نئی چیزیں لانے کی، دین کے اندر نئی چیزیں لانے کی حضور ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جامد نہیں ہے، یہ دین آفاقی دین ہے، یہ دین 1 صدی کے لیے نہیں ہے، یہ دین قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ دین صرف عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ یہ دین تو گوروں کے لیے بھی ہے، کاروں کے لیے بھی ہے، ہر رنگ کے لوگوں کے لیے ہے، ہر نسل کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے اس دین کے اندر اچھی نئی چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ کی مسئلہ بن گیا بات؟ اچھا چلو تھوڑا پھر دروشی پڑھو، آ لین دیو، آخو ذرا جلدی آ جاؤ، مہربانی کر کے پیغام بھیجو نا، ذرا جلدی آ جاؤ۔ دروشی پڑھو ذرا۔ نعرہ تکبیر، بابا سے بلند بولیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرات ذی وقار
ادارہ صراط مستقیم کے زیر تحت عظیم الشان فقیر المثال جشن معراج مصطفیٰ کانفرنس کے اندر سنی تحریک پاکستان کے مرکزی رہنما محترم المقام عزت مآب جناب محمد شاہد غوری صاحب اور صوبائی رہنما محترم المقام جناب محمد شاداب رضا قادری صاحب اور مرکزی کمیٹی کے رکن عزت مآب مجاہد اہل سنت محترم جناب محمد زاہد حبیب قادری صاحب آپ کو اس عظیم الشان فقیر المثال جشن معراج مصطفیٰ کانفرنس کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بطل حریت جرنیل اہل سنت پیر طریقت حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اپنے قیمتی ارشادات سے ہمیں مستفید فرما رہے ہیں اور وہ اپنا بیان جاری رکھیے گا۔ نعرہ لائیے اور جتنے بھی حضرات ہیں سارے پنڈال کے اندر بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میں بھی ہمارے مہمان خصوصی مجاہد اسلام حضرت مولانا غوری صاحب کو اور ہمارے مجاہد پنجاب مولانا شاداب رضا قادری صاحب کو، ان کے رفقاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا آنا جلسے کے اندر ہمارے لیے مبارک ہو، گوجرانوالہ کے لیے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے سنی تحریک کے قائدین بھی خطاب کریں گے، تو میں اب اپنے کلام کو ذرا مختصر کروں گا۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ بدعت کی تعریف غلط کی جاتی ہے۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہے۔ دین کے اندر ہر وہ کام بدعت ہے جس کو حضور نے نہیں کیا۔ تو میں الزامی طور پر کچھ باتیں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ حضور نے نہیں کیا، اس کو ہمارے مخالفین بدعت نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم کا حاشیہ حضور نے نہیں کیا، نہیں لکھا، اس کو ہمارے مخالفین بدعت نہیں کہہ سکتے۔ بخاری مسلم یہ حدیث کی کتابیں جو ہیں ان کی جو ترتیب ہے یہ حضور نے نہیں دی۔ بخاری امام بخاری کی طرف منسوب ہے، حضور کی طرف منسوب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب حضور نے تیار کی، یہ امام بخاری نے اس کو تالیف کیا، ترتیب دیا حدیثوں کو۔ تو ظاہر ہے یہ کام حضور نے نہیں کیا، اس کو ہمارے مخالفین بدعت نہیں کہہ سکتے۔ مدارس اور سکولوں کے جو نصاب ہیں وہ حضور نبی کریم نے ترتیب نہیں دیے، اس کو ہمارے مخالفین بدعت نہیں کہہ سکتے۔ مسجدوں کے مینار جو ہیں یہ حضور نبی کریم نے نہیں بنائے اپنے زمانے میں، ان کو ہمارے مخالفین بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہ جو ڈیزائن ہے مسجدوں کے، ہماری مسجد کا ڈیزائن لے لو، جامعہ محمدیہ کا لے لو، جامعہ عربیہ کا لے لو، زینت المساجد کا لے لو، یا اس سے بھی آگے چلے جاؤ بغداد شریف کی مسجد کا ڈیزائن لے لو، اس سے بھی اوپر چلے جاؤ کربلا کی مسجد کا ڈیزائن لے لو، اس سے بھی اوپر چلے جاؤ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد حرام ہے اس کا ڈیزائن لے لو، جو ڈاٹے ہیں، جو ڈیزائن ہے، جو نقشہ ہے، جو وہاں پر گنبد بنے ہوئے ہیں، یا آگے چلے جاؤ مدینہ شریف میں چلے جاؤ جو مسجد نبوی آج کل جس ڈیزائن میں بنی ہوئی ہے، یہ ڈیزائن نبی پاک سے ثابت نہیں ہے۔ نہ حضور نبی کریم نے اس ڈیزائن میں مسجدوں کو بنایا، نہ حضور کے صحابہ نے اس ڈیزائن میں مسجدوں کو تعمیر کیا۔ تو پھر اس تعریف کے مطابق تو مسجدوں کے ڈیزائن بھی بدعت ہے، مسجدوں کو بھی گرانا پڑے گا، پھر تو میناروں کو بھی گرانا پڑے گا، پھر مسجدوں کی محرابوں کو بھی گرانا پڑے گا، پھر مدرسوں کو بھی ختم کرنا پڑے گا، نصابیات کو بھی ختم کرنا پڑے گا، اسکول بھی بند کرنے پڑیں گے۔ پھر اگر انڈیا حملہ کر دے تو پھر مولانا صاحب کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جی یہ جو میزائل ہیں یہ تو نبی پاک کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں، یہ توپیں تو حضور کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں، یہ طیارے تو حضور کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے پرزے تو حضور کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں، یہ بندوقیں تو حضور کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں۔ آپ کی سنت سے تو تلوار ثابت ہے، یا تیر ثابت ہے، یا کمان ثابت ہے، یا نیزہ ثابت ہے۔ لہذا ہماری افواج کو
اس اسلحہ کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے جس اسلحہ کے ساتھ حضور جہاد کرتے تھے۔ تو آپ انصاف کے ساتھ بتائیں کیا ہماری افواج یا ہم پاکستانی قوم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ان کی جارحیت روک سکیں گے؟ جہاد اسلام کا رکن ہے، قرآن سے جہاد ثابت ہے، حدیث سے جہاد ثابت ہے۔ جہاد افضل العبادات ہے، بہت بڑی عبادت ہے، دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم جہاد پر عمل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہم جدید اسلحہ استعمال نہیں کریں گے، نئی چیزیں جہاد کے اندر استعمال نہیں کریں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بدعت کی تعریف درست نہیں ہے، اس میں یہ بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور یہ ایسی تعریف ہے جس پر خود بھی عمل نہیں کر سکتے۔ آپ بے شک کل جا کے ان سے پوچھیں، یہ آپ کا مینار نبی پاک کے اسوہ سے ثابت ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا ہے مسجد نبوی میں مینار، حضرت عمر نے بنایا ہے، حضرت عثمان نے بنایا ہے مینار، حضرت حیدر کرار نے مسجد نبوی میں یا مسجد کوفہ میں مینار بنایا ہے؟ واللہ ان کے بڑے سے بڑا عالم ثابت نہیں کر سکے گا۔ آپ کل ہی ان سے پوچھیں۔ تو پھر سوال کریں اگر جشن میلاد نبی پاک نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہے، تو یہ مینار بدعت کیوں نہیں ہے؟ پھر ان سے پوچھیں تمہارے مدرسے کا جو نصاب ہے یہ نبی پاک نے بنایا یا تم نے بنایا؟ اگر نبی پاک نے بنایا تو اس کا ثبوت پیش کرو، اگر تم نے بنایا تو بدعت ہے، یہ نصاب ختم کرو، یہ مدرسہ بند کرو۔ پھر ان سے پوچھو یہ تمہارے جامعہ محمدیہ کا جو ڈیزائن اور نقشہ ہے یہ نبی پاک نے بنایا یا تم نے بنایا؟ اگر نبی پاک نے بنایا تو اس کا ثبوت پیش کرو، اگر تم نے بنایا تو بدعت ہے، اس کو گراؤ، یہاں پر سنی تحریک کا دفتر قائم کرو۔ پھر ان سے پوچھو یہ بخاری کتاب جو ہے اس کو ترتیب امام بخاری نے دیا ہے یا نبی پاک نے دیا ہے؟ اگر نبی پاک نے دیا ہے تو اس کا ثبوت لاؤ، اگر امام بخاری نے ترتیب دیا ہے 3 صدی میں تو یہ بخاری بھی ختم کرو، اس کو بھی بدعت قرار دو، مسلم کو بھی بدعت قرار دو، نسائی کو بھی بدعت قرار دو، ابن ماجہ کو بھی بدعت قرار دو۔ پھر جشن میلاد اور معراج کو کیوں بدعت قرار دیتے ہو؟ حدیث کی کتابوں کو بھی بدعت قرار دو۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے کمرے میں چلے جاؤ، لائبریری میں چلے جاؤ، ان اہل حدیثوں کی، ان دیوبندیوں کی لائبریری میں چلے جاؤ، کوئی یہ کتاب پکڑ لو، بڑی یا چھوٹی، ان سے پوچھو یہ کتاب نبی پاک سے ثابت ہے؟ کیا یہ نبی پاک کے زمانے میں موجود تھی؟ کیا حضور کے زمانے میں یہ کتاب تھی؟ قطعاً نہیں تھی، بعد میں کتاب بنائی گئی، چاہے وہ تفسیر کی کتاب ہے، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہے، چاہے وہ صرف کی ہے، چاہے وہ نحو کی ہے، چاہے وہ عربی لغت کی ہے، چاہے وہ فقہ اسلامی کی ہے، چاہے وہ اصول فقہ کی ہے، چاہے وہ مناظرہ کی ہے، چاہے وہ عروض کی ہے، چاہے وہ معنی کی ہے، چاہے وہ بیان کی ہے، چاہے وہ اصول تفسیر کی ہے، چاہے وہ جرح و تعدیل کی ہے، کوئی بھی کتاب جو دینی مدارس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، واللہ ایک کتاب بھی نبی پاک کے زمانے میں موجود نہیں تھی، ایک کتاب بھی نبی پاک کے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ یہ سب کتابیں بعد میں بنی، بعد میں علماء نے تیار کی، بعد میں ماہرین تعلیم نے تیار کی۔ تو اگر بدعت کی تعریف یہی ہے کہ جو کام نبی پاک نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو یہ ساری کتابیں بدعت ہیں، یہ سب لائبریریاں بدعت ہیں، یہ سب مدرسے بدعت ہیں، یہ سب نصاب بدعت ہیں، یہ سب مسجدوں کے ڈیزائن بدعت ہیں، یہ سب مدرسوں کے نصابیات بدعت ہیں، یہ سب مسجدوں کے مینار بدعت ہیں، یہ سب مسجدوں کے محراب بدعت ہیں۔ صرف جشن میلاد بدعت نہیں ہے، پھر تو سارے کا سارا دینی بدعت ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ مناظر تیار ہو گئے ہیں۔ آپ کو میں نے ایسے سوالات دیے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی نجد سے لے کر انڈیا تک، دیوبند تک، یا اور بھی جتنے انڈیا کے میں ان کے مدارس ہیں، کوئی شخص ان اعتراضات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ لہذا اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بدعت کی صحیح تعریف کیا ہے؟ بدعت کی صحیح تعریف وہی ہے جو نبی پاک نے کی، اور وہ اس حدیث پاک میں موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ وہ حدیث ہے جو آج سے کوئی 30 سال پہلے جیلم کے اندر مناظرہ ہوا۔ ان کے مولانا عبد القادر روپڑی صاحب مناظر تھے، اہل سنت کی طرف سے میں صدر مناظرہ تھا، تو انہوں نے 2 بار پڑھی تو دونوں بار ہی غلط پڑھی۔ ایسے پزل ہو گئے کہ ایک مرتبہ کہنے لگے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد ما لیس منہ، چھوڑ گئے۔ دوسری بار پڑھی تو کہنے لگے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد علیہ۔ میں نے کہا وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ڈکشنریاں موجود تھیں، کوئی 50 علماء ان کے موجود تھے،
کتابیں موجود تھی، تلاش کرنے لگے، نہ وہ ملی نہ وہ ملی۔ تو میں نے کہا اگر اس نے جان بوجھ کر غلط پڑھی ہے تو بددیانتی ہے، جو بددیانت ہے وہ مناظر نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کو آتی نہیں تو یہ حدیث وہ ہے جو ان کی بنیادی حدیثوں میں سے ہے ان کے مذہب کی، تو جس شخص کو بنیادی حدیث بھی نہیں آتی وہ مناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کو اپنی شکست کا اعلان کرنا چاہیے، اور اسی بات پر ان کی شکست ہو گئی، حدیث ہی صحیح نہ پڑھ سکا۔ بہرحال پھر اس کے آگے بھی بات ہوئی کچھ، وہ میں اس وقت نہیں آپ کو بتاتا۔ اس وقت میں بھی بچہ تھا اس بچے کی طرح، اس وقت میں نے الحمدللہ پکڑ لیا ان کے سب سے بڑے مولوی کو۔ اس وقت میں ابھی اہل سنت کے علماء کا ایک طالب علم تھا، ابتداء میں تھا، مبتدی تھا۔ اس وقت میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سب سے بڑے عالم کو، جو پاکستان میں سب سے بڑا ان کا عالم تھا عبدالقادر روپڑی، اس کو پکڑا، اس کی گرفت کی اور اس کو شکست دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم نے خود بدعت کی تعریف کی ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں نئی چیز لائے۔ یہ نہیں فرمایا فہو رد، فرمایا ایسی نئی چیز لائے ما لیس منہ، جس کا تعلق اس دین کے ساتھ نہ ہو، وہ مردود ہے۔ مطلق نہیں فرمایا وہ مردود ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بھی نئی چیز ہے مردود ہے، اس لیے کہ سرکار جانتے تھے میرے دین میں قرآن کا ترجمہ ہونے والا ہے جو کئی صدیوں کے بعد ہوگا۔ حضور جانتے تھے کہ میرے اس دین کے اندر امام بخاری حدیث کی کتاب مرتب کریں گے، حضور جانتے تھے فقہا کتابیں مرتب کریں گے، فقہ پر کتابیں لکھیں گے، اصول فقہ کے علماء اصول فقہ پر کتابیں لکھیں گے، تصوف کے علماء تصوف پر کتابیں لکھیں گے، ہر موضوع پر کتابیں لکھی جائیں گی، اور دین جو ہے وہ مختلف فنون اختیار کرے گا، مختلف شعبے اختیار کرے گا، اور علوم جو ہے ان کے اندر وسعت پیدا ہوگی، سرکار جانتے تھے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ دین کے اندر جو بھی نئی چیز آئے گی بدعت ہوگی، بلکہ مقید کر دیا، فرمایا ما لیس منہ، دین کے اندر ایسی نئی چیز جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہوگا وہ بدعت ہوگا، تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اور دیگر شارحین نے ما لیس منہ کا معنی ہے کہ جو دین کے اینٹی ہوگی، جو دین کے مخالف ہوگی، جو دین کے ساتھ متصادم ہوگی، جو چیز دین کے ساتھ متصادم ہوگی وہ بدعت ہوگی۔ اور الحمدللہ وہ بدعتی تو یہی لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہمارے عقیدے کے اندر کوئی بدعت نہیں ہے، عقیدہ تو توحید دیکھ لو اہل سنت کا، عقیدہ تو رسالت دیکھ لو، ہمارے عقائد کے اندر کوئی بدعت نہیں ہے، ہمارے عقائد کے اندر کوئی ایسی نئی چیز نہیں آئی جو کہ دین سے متصادم ہو۔ ان کے عقائد کے اندر البتہ یہ چیزیں موجود ہیں، میں اس وقت صرف 3-4 جگہوں سے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ سعودی عرب کا چھپا ہوا ترجمہ ہے، یہ مطبع شاہ فید کی مور لگی ہوئی ہے، المالک الفید کی یہ مور لگی ہوئی ہے، سعودی عرب کا ترجمہ ہے۔ اردو مترجمین میں، اردو سپیکنگ میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ 5ویں پارے کا آخری صفحہ نکال لیں، اس میں یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ منافقین اللہ تعالیٰ سے دغا بازی کرتے ہیں اور وہی یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دغا دے گا۔ یہ بدعت ہے، یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، یہ ایسی بات ہے جو نہ نبی پاک سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے نہ صحابہ نے، نہ عیب کو نبی پاک نے اللہ کی طرف منسوب کیا نہ صحابہ نے، بلکہ حضور تو نماز میں یہی پڑھتے رہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ حضور تو نماز میں یہی پڑھتے رہے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ حضور تو یہی نماز میں پڑھتے رہے سبحان ربی اعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ حضور تو اللہ کا کلام نماز میں پڑھتے رہے جس میں آتا ہے سبحان اللہ جی اسریٰ بعبدہ، آج کے موضوع کے مطابق ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ کچھ لوگ کہیں گے معراج ممکن نہیں ہے، عادتاً ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ آسمان پر پہنچ جائے، ایک انسان ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے واپس آ جائے۔ لوگ کہیں گے اس قسم کی باتیں، تو فرمایا سبحان اللہ جی ان باتوں، یہ جو باتیں لوگ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں سے پاک ہے، ان نقائص سے اللہ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر قادر نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سیر نہ کرا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس نقص سے بھی پاک ہے، اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آسمانوں کی ایک رات میں سیر نہ کرا سکے، اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ جی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔
اس کو عقیدہ تنزیہ باری تعالیٰ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک قرار دینا۔ الحمدللہ ہماری کوئی کتاب لاؤ، ہمارا کوئی ترجمہ لاؤ، پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت کا کوئی ترجمہ لاؤ، کوئی کتاب لاؤ جس کتاب کے اندر اہل سنت و جماعت کے کسی عالم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے منسوب کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جرأت و بہادری، پیر افضل قادری، جرأت و بہادری علماء اہل سنت۔ میلاد بدعت نہیں ہے، میلاد تو ذکر رسول ہے، میلاد تو صلاۃ و سلام ہے، میلاد تو اللہ کا شکر ہے، میلاد تو رسول کریم کے ساتھ محبت کا مظاہرہ ہے، میلاد تو لنگر کھلانے کا نام ہے، میلاد تو لوگوں کا پیٹ بھرنے کا نام ہے، میلاد تو لوگوں کو شربت پلانے کا نام ہے، میلاد تو لوگوں کو حلوہ کھلانے کا نام ہے۔ میلاد تو ویلفیئر ہے، میلاد تو عبادت ہے، میلاد تو شکر ہے، میلاد تو رسول کریم کے فضائل کی تبلیغ ہے، میلاد تو رسول کریم کے معجزات کی تبلیغ ہے، مثال تو رسول کریم کی محبت کا مظاہرہ ہے، میلاد تو اللہ کا شکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا نبی ہمیں عطا کیا اور ہمیں ان کی امت سے پیدا کیا۔ میلاد کے اندر کون سی بدعت ہے؟ بدعت تو تمہارے ترجمے کے اندر ہے کہ اللہ منافقین اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں، اللہ ان کو دغا دے گا، یہ آپ چیک کر لیں، اللہ کو دغا باز کہنا یہ بدعت ہے۔ آگے دیکھو سورہ محمد کے اندر واستغفر لذنبک والمؤمنین، یہ دیکھیں واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یہ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کر رہے ہیں معافی مانگ نبی کریم کے بارے میں، اے نبی معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے، اے نبی اپنے گناہ کی معافی مانگ، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے کون سا گناہ کیا؟ گناہ تو پیر افضل قادری بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ میں گناہ کر سکتا ہوں، میں سراپا عیب ہوں، لیکن میرے مرید نہیں کہیں گے کہ پیر افضل قادری نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے، میرے شاگرد نہیں کہیں گے پیر افضل قادری نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے، میرے ماننے والے سر پھوڑیں گے اس کا جو کہے گا پیر افضل قادری گناہ کرتا ہے۔ تو کتنے ظلم کی بات ہے، جب ایک عالم باعمل جو ہے اس کی طرف گناہ کا انتصاب یہ گالی ہے، تو کیا رسول کریم کی طرف گناہ کا انتصاب گالی نہیں ہے؟ اس سے بڑی گالی اور کیا ہے کہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے نبی تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اور اسی کے ساتھ آگے سورہ الفتح شروع ہو رہی ہے 26ویں پارے میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے، تیرے سے مراد نبی کریم ہیں، ہم معاف کریں گے کہ معاف کرے گا تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، جو تیرے پہلے گناہ ہوئے ان کو بھی اللہ معاف کرے گا اور جو پیچھے بھی، یعنی حضور پہلے بھی گناہ کرتے رہے، حضور نے آئندہ بھی گناہ کرنے ہیں، حالانکہ سرکار کی ہسٹری میں گناہ نہیں ہے، حضور کی سیرت میں گناہ نہیں ہے، کوئی ماں کا لال حضور کا گناہ نہیں ثابت کر سکتا۔ ہم جب یہودیوں کے پاس جا کے بات کرتے ہیں، عیسائیوں کے پاس جا کے بات کرتے ہیں، بدھوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہندو سکھوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے جب اسلام کی صداقت بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، حضور کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے لیڈر دنیا میں آئے، ان کے قول و عمل میں تضاد ثابت ہوا، لیکن پیغمبر اسلام کی وہ ہستی ہے جو تعلیم دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور کبھی حضور نے معصیت نہیں کی، کبھی حضور نے گناہ نہیں کیا، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، مجھے تارے کی قسم جب وہ چڑھے یا جب وہ غروب ہو، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے صاحب جناب محمد رسول اللہ نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بہکے، ما ضل صاحبکم کبھی گمراہ نہیں ہوئے، وما غوا اور کبھی بہکے نہیں، یہ اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے۔ حضور نبی کریم کے بارے میں اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے کہ میرے حبیب گناہوں سے معصوم ہیں، اور بھی بہت سے دلائل ہیں قرآن کریم میں۔ اب آگے سورہ والدعا میں دیکھیں، سورہ والدعا کے اندر ترجمہ کر رہے ہیں وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی، پایا تجھ کو بھٹکتا، پایا تجھ کو بھٹکتا،
حضور کے بارے میں یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حضور بھٹکے ہوئے تھے، حالانکہ حضور زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضور نبی کریم اس زمانے میں بھی عبادت کرتے تھے جب آپ کو عبادت کا حکم نہ تھا، اور عبادت جو ہے یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے، جو ایمان رکھتا ہو وہ عبادت کرتا ہے، جہاں ایمان نہ ہو وہاں عبادت ثابت ہی نہیں ہوتی، جس کا معنی یہ ہے کہ حضور عبادت کرتے تھے، آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے، اور حضور صادق و امین تھے۔ یہ کفار کی گواہی تھی حضور نبی کریم کے بارے میں، اور بچپن کے اندر بھی کوئی ناپسندیدہ کام حضور سے ثابت نہیں ہے، جوانی کے اندر بھی کوئی ناپسندیدہ کام حضور سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور نے دوست بھی بنایا تو ابو بکر صدیق کو، جب پتہ چلا کہ یہ شخص شرک نہیں کرتا، یہ شخص جوئے سے نفرت کرتا ہے، یہ شخص زنا سے نفرت کرتا ہے، یہ شخص بری محافل سے نفرت کرتا ہے، تب حضور نبی کریم نے ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بنایا۔ اس زمانے میں بھٹکے ہوئے لوگ کون تھے؟ جو شرک کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھٹکے ہوئے لوگ کون تھے؟ جو چوریاں ڈکیتیاں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھٹکے ہوئے لوگ کون تھے؟ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھٹکے ہوئے لوگ کون تھے؟ جو جوئے کھیلتے تھے، جو بری محافل قائم کرتے تھے، جو بے روی کا شکار کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سرکار مدینہ کو بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے اس لفظ کے اندر بھی، اس کے معنی کے اندر بھی، اس کے مفاہیم کے اندر بھی، اور اس کے اطلاقات کے اندر بھی کتنی بڑی گستاخی ہے۔ ایک طرف حضور کو بھٹکا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف جو اس زمانے کے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لو۔ آپ کے محلے کے اندر کچھ لوگ نشہ کرتے ہوں، 3 آدمی ہوں، تو ایک آدمی کے بارے میں کہیں یہ بھی بھٹک گیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ اس نے بھی نشہ شروع کر دیا۔ 3 آدمی چوریاں کرتے ہوں، آپ کہیں یہ بھی بھٹک گیا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس نے بھی چوری شروع کیا ہے۔ اس زمانے میں بھٹکے ہوئے لوگ مشرکین تھے جو بھٹکے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم کو ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیا کہ اے نبی، اللہ نے تجھ کو بھی بھٹکا ہوا پایا۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ سعودیہ کا چھپا ہوا قرآن ہے، جس سعودیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دین سعودیہ سے آتا ہے، حالانکہ دین سعودیہ سے نہیں آتا، دین اللہ سے آیا ہے، دین اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے۔ بادشاہوں کے پاس دین نہیں ہوتا۔ یہ بادشاہ تو مردوں کو کیمیکل سے جلانے والے بادشاہ ہیں۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ بادشاہ تو یہود و نصارہ کے حلیف ہیں۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی ساری سیاست امریکہ کے تابع کی ہوئی ہے۔ عراق پر حملہ ہو، افغانستان پر حملہ ہو، کل ایران پر حملہ ہو، پرسوں پاکستان پر حملہ ہو، سعودیہ امریکہ کے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ سعودیہ ہمیشہ ساتھ دے گا امریکہ کا یا برطانیہ کا ساتھ دے گا۔ یہ ان کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ تو دین سعودیوں کے پاس نہیں ہے، سعودی تو یہود و نصارہ کے حلیف ہیں، اور قرآن کا فیصلہ ہے جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں وہ یہودیوں میں سے ہیں۔ مَن یَتَوَلَّهُ مِنکُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو دوستی کرے گا تم میں سے یہود و نصارہ میں سے، قرآن کہتا ہے وہ یہود و نصارہ میں سے ہوگا۔ یہ سعودی تو یہود و نصارہ میں سے ہیں، ان کے پاس دین کہاں سے آ گیا؟ دین تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم پر نازل کیا، حضور نے صحابہ کو عطا کیا، صحابہ نے تابعین کو عطا کیا، تابعین نے تبع تابعین کو عطا کیا، تبع تابعین نے اولیاء اللہ کو عطا کیا، اولیاء اللہ کے پاس سے ہمارے پاس دین آ گیا۔ تو اب میرا خیال ہے بہت سے علماء تشریف فرما ہیں، میں بدعت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بدعت سیئہ یا بدعت مطلقہ یا بدعت شرعیہ جو مردود ہے، اس کے بارے میں حضور نے قید لگا دیا ہے کہ وہ نیا کام جو اینٹی اسلام ہو، وہ نیا کام، اور جو اسلام کے موافق ہو وہ جائز ہے۔ وہ آپ میزائل بھی بنا سکتے ہیں، وہ توپے بھی بنا سکتے ہیں، وہ مدرسے بھی قائم کر سکتے ہیں، وہ نصاب بھی قائم کر سکتے ہیں، وہ جشن معراج بھی کر سکتے ہیں، جشن میلاد بھی کر سکتے ہیں، ختم 11ویں بھی دے سکتے ہیں، نصاب بھی بنا سکتے ہیں، مسجدوں کے مینار بھی بنا سکتے ہیں، ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اینٹی اسلام نہیں ہیں، یہ اسلام کے لیے مؤید ہیں اور اسلام کے لیے موافق ہیں اور اسلام کے لیے مقوم ہیں اور اسلام کے لیے مضبوطی کا سبب ہے۔ تو یہ مختصر گفتگو میں نے بدعت کے حوالے سے کی۔ تو یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، اگر میں اس کی باریکیوں میں چلا جاؤں گا تو میرا خیال ہے سارے مقررین کا مہمانوں کا کھا جاؤں گا۔ تو اب بہت سے علماء ہیں، میرا خیال ہے بات تو سمجھ میں آپ کے آ گئی ہے۔ جو بدعت کی تعریف یہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اسلام کے اندر نئی چیزوں کی گنجائش ہے، ہمارے نزدیک اسلام کے اندر
बशर्ते कि वो नई चीज़ें इस्लाम के मुतसादिम ना हों, इस्लाम से टकराती। इसी उसूल पर जिहाद के अंदर आलात जदीदा का लाना जायज़ है, इसीलिए तालीम के अंदर नई नई किताबों का लाना जायज़ है। इसी उसूल के तहत कुरान के तर्जमे जायज़ हैं, इसी उसूल के तहत कुरान की हाशिए जायज़ हैं, इसी उसूल के तहत हदीस की पुरानी किताबें भी जायज़ हैं। आज भी कोई लिखे तो जायज़ है, आज भी कोई हदीस की किताब लिखे तो जायज़ है, आज भी फ़िक़्ह इस्लामी पर कोई किताब लिखे तो जायज़ है, आज भी तारीख़ इस्लाम पर कोई किताब लिखे तो जायज़ है, आज भी दीन का कोई नया काम करे तो जायज़ है, आज भी कोई नया तरीक़ इख्तियार करे दीन की तालीम के लिए या दीन की तबलीग के लिए तो जायज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब वो है जिस पर हम अमल कर सकते हैं, जो काबिल अमल है। इनका मज़हब वो है जिस पर ये खुद भी अमल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मज़हब ये है कि जो हुजूर ने नहीं किया वो नाजायज़ है, लिहाजा ये अपनी मसलें भी गिरा दें, क्योंकि डिज़ाइन नबी पाक के नहीं है। ये निसाब भी ख़त्म करें, ये निसाब नबी पाक ने नहीं बनाए। ये मीनारे भी गिराएं, क्योंकि मीनारे नबी पाक से साबित नहीं है। ये कुरान के तर्जमे भी सारे के सारे हमारे हवाले करें, क्योंकि कुरान का तर्जमा नबी पाक से साबित नहीं है। ये हाशिए भी हमारे हवाले कर दें, हाशिया भी नबी पाक से साबित नहीं है। ये बुखारी मुस्लिम की किताबें भी हमारे हवाले कर दें, ये किताबें नबी पाक से साबित नहीं है। इनकी लाइब्रेरियों के अंदर कोई भी किताब नबी पाक से साबित नहीं है। अपनी लाइब्रेरियां भी ख़त्म करें, अपने निसाब भी ख़त्म करें, सब कुछ ख़त्म करें और ये इंडिया चलेगा। अब ये सारी मसले मदरसे सुन्नी तहरीक के सुपुर्द कर दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।